لله المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد والرضا الذي دعا فقدرنا فأعطى قوسين أو قدنا الذي كان نبيا وعلم بين الكل والنار سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله جملہ دوستو عزیزان قدر پورو نظیم
سے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ سفر طے کر کے بارگاہ بخش میں حاضری کی نیت سے یہاں عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے بزرگوں دوستوں ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین اور دوسرے جدید فیضان داتا مشرف اللہ علیہ کے اللہ خوش نصیب بارگاہ خدا بندی میں اس کے گھر کی زیارت کے لیے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اور خوش وقت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نذرانے درود و سلام پیش کرنے کے لیے اور زیارت کے لیے حرمین شریفین پہنچ رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں دعا ہے کہ جن رب نے یہ سعادت بخشی ان کا یہ سفر مقبول ہو، جو عبادات کریں وہ مقبول ہوں، جو دعائیں کریں اپنے حق میں امت مسلموں کے حق میں اللہ کریم انہیں بھی قبول فرمائے. اور ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اس مبارک سفر کی سعادت عطا فرمائے اور حاضری کی سعادت کو مانا. آج ایک اہم فریضہ ہے، ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے جس کی فرضیت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا، اس کی اہمیت کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا کہ لوگوں پر ایمان والوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جسے وہاں پہنچنے کی استطاعت مسائل اور تفصیلات میں جائے بغیر ایک دو باتیں اس حج کی فرضیت و اہمیت پر اور پھر کچھ باتیں اس کے فلسفے پر اور اس کی مقصدیت پر. اسلام کے ارکان میں سے آخری اور پانچواں رکن جو فرض ہوا وہ بھی حج کا ہے. محدثین نے ان پانچ ارکان کو اور حج کی فرضیت کو ایک مثال سے سمجھایا. شہادت، کلمہ شہادت پڑھنا، نماز، روزہ، زکات اور حج، یہ پانچواں رکن ہے جو آخر میں آخری درجے پر فرض ہوا. مثال دے کر کیسے سمجھایا ہے؟ ان پانچ ارکان کی مثال ایک خیمے کی طرح ہے. جب خیمہ لگاتے ہیں تو اس کے چار کونے کیل لگا کر، میٹھی لگا کر، گاڑ کر اس کو کھڑا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ چاروں کنڈے کناروں کی اگر لگ جائیں تو چاروں کنڈے لگنے کے باوجود، وہ میخیں لگنے کے باوجود وہ خیمہ ابھی خیمہ نہیں بنا، وہ زمین پر ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، اس میں سکونت اختیار نہیں کی جا سکتی، اس میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. دھوپ سے، موسم سے، بارش سے، دیگر پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا جب تک اس کے درمیان میں ڈنڈا کھڑا کر کے اس کو اونچا نہ کرے، کھڑا نہ کرے. تو محدثین نے اس حج کے رکن کو اسلام کے ارکان کے لیے اس باس کی مثل قرار دیا ہے کہ جب تک اس کی فرضیت پر ایمان نہ ہو اور جب تک اس فریضے
پہنچا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو استطاعت ہوئی مالی وہاں پہنچ سکتا تھا, سفر کر سکتا تھا, جا سکتا تھا, اور وہ نہ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہوتی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے, ہمیں اس کی غرض نہیں. اس سے بڑی بڑی کوئی نہیں. جہاں حاضری کی فضیلت ہے, جہاں وہاں پہنچنے کی برکات ہیں, وہاں جو استطاعت کے باوجود نہیں جا سکتے ان کے لیے وعید بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات اس پر بے شمار ہیں, کثیر ہیں. لہذا جو پہنچ گئے وہ خوش نصیب, اور جن کی توجہ اس طرف نہیں ہے انہیں توجہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی توجہ کی طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے گھر کی حاضری کے لیے جا سکیں. حج کیا ہے؟ ایک اہم فریضہ ہے, ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے. لیکن اگر ہم اس کی حیات پر غور کریں اور حج میں جو تفصیل احکام اور ارکان ہیں ان پر اگر غور کریں تو ایک حج کا ظاہر ہے اور ایک حج کا باطن ہے. اس ظاہر اور باطن کو میں حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ملفوظ واقعہ اور ارشاد سے ان دونوں حیثیتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہوں. حج کا ظاہر کیا ہے؟ حاجی سامان سفر تیار کرتا ہے, اور اب تو اتنا مشکل نہیں رہا, باوجود اتنی آسانیوں کے پھر بھی مشکلات ضرور ہیں, لیکن اس حج کی روح اور کیفیت کو ذرا تازی کر لینا, اس رب کی بارگاہ میں حاضری کی اس کیفیت کو اپنے قلب و نگاہ اور دل میں سجا لینا, اور اس کا جو رکن اعظم ہے. اب یہ رکن اعظم کے لفظ میں دو طرح کے بیان ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ رکن اعظم سے شاید میں عرفات کے وقوف کی بات کر رہا ہوں. شرعی طور پر, فقہی طور پر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہی ہے. لیکن اگر ایک عاشق سے پوچھیں, اگر اس غلام سے پوچھیں جس کی صبح شام مدینے کے دیدار اور طلب میں گزرتی ہے, مدینے کی گلیوں میں سیر کی تمنا اور آرزو میں گزرتی ہے, تو ظاہر کو دیکھنے والا حج کا رکن اعظم وقوف عرفات کہے گا, اور جو عاشق ہے, جو محبت کرنے والا ہے, وہ حج کا رکن اعظم مدینے کی گلیوں میں تیاری کرتا ہے, سامان سفر تیار کرتا ہے, گھر والوں کو الوداع کرتا ہے, دیگر مراحل سے گزرتا ہے, جہاں تک ممکن ہے اس کی کو تربیت و ٹریننگ حاصل کرتا ہے, گھر والوں کو الوداع کہہ کر حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے, جہاں احرام باندھنے کا وقت آتا ہے وہاں عمرے یا حج کا احرام باندھتا ہے, دو چادریں اپنے بدن پہ باندھ لیتا ہے, رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جاتا ہے, نوافل ادا کر کے اس کی نیت کرتا ہے, اور نیت کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں ایک نعرہ مستانہ لگاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر. یہ پہلا جملہ ہے جو اس مبارک سفر کی ابتدا میں
حضوری نہیں ہے وہ حاضری نہیں ہے. جس میں حضوری نہیں اس میں حاضری نہیں ہے. سفر طے کرتا ہوا پہنچتا ہے وہاں اپنی شیڈول کے مطابق سامان رکھ کر ایک جذبے کے ساتھ ایک کیفیت کے ساتھ ننگے سر دو چادریں لیے ہوئے دیوانہ بار مستانہ بار ایک خاص کیفیت سے سرکار قدم اٹھائے جا رہا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے جا رہا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی طرف. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس مبارک جگہ میں داخل ہوتا ہے. پہلے حدود حرم ہے, میقات ہے, پھر حدود حرم ہے, پھر مسجد حرام ہے, اور پھر اس خاص لمحے میں اس خاص وقت میں اس رب کے گھر کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. دیوانہ مار چکر لگاتا ہے, ایک نہیں دو نہیں 7 چکر لگاتا ہے, استعلام کرتا ہے, حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے, مقام ابراہیم پہ آتا ہے, نوافل شکرانے کے ادا کرتا ہے, آپ زمزم سے پیاس کو بجاتا ہے, وہاں سے نکل کر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے. صحیح کرنے کے بعد عمرہ تو حج کر کے سڑکوں کو اڑا دیتا ہے, اور اگر حج تمتع ہے تو پھر حج کے سفر کو جاری رکھتا ہے. حج کے لیے پھر یہی ساری پریکٹس کرتا ہے. پھر وہاں سے نکل کر مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں واپسی آ کر کے سارے ارکان ادا کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہے, سر کو پھر اڑا دیتا ہے. ان سارے مراحل سے گزرتا ہے. یہ حج کا ظاہر ہے. ان ارکان کا نام طواف الوداع کرتا ہے. رب کے گھر سے رخصت ہوتا ہے, خوش نصیب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں. وہاں آقا کے دیدار سے, آقا کے گنبد خضرا سے اپنی آنکھوں کو, ایمان کو ٹھنڈا کرتے ہیں. وہاں حضور سے شفاعت کی التجا کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں جھولی پہنا کر رحمت کی التجا کرتے ہیں, اور پھر رحمت سے جھولیاں سمیٹے ہوئے بھرے ہوئے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج مبرور کیا وہ واپس ایسے پلٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کیا مطلب؟ اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جیسے بچہ دنیا میں پیدا ہوا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے, اسی طرح وہ حاجی جب واپس پلٹتا ہے تو گناہ سے پاک ہو کر گھر میں آتا ہے. باتیں یہاں بہت ہیں جو میں نے چلتے چلتے صرف بتا دی. یہ حج کا ظاہر ہے. اب آئیے جو میں نے بات کی کہ ایک حج کا ظاہر ہے اور ایک حج کا باطن ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں شخص آیا عقیدت میں, آ کر عرض کی کہ حضور اس سال حج پہ گیا تھا, حج کر کے آنا, آپ مبارکباد پیش کی, خوش ہوئے, کہ خاص کیفیت سے چلے گئے. خاص کیفیت سے چلے گئے تو پوچھا مجھ سے کہ اچھا تم نے حج کیا ہے؟ جی حضور میں نے حج کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتا کہ جب تم نے احرام باندھا اور تم نے باقی سارے لباس اپنے جسم سے جدا کر دیے اور وہ چادریں سفید پہن لی, تو کیا اس وقت تیرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی کہ تم نے دنیا کی ساری آلائشوں کو, دنیا کی ساری محبتوں کو, ساری کثافتوں کو, سارے داغ اپنے بدن سے دور کیے؟ کیسے سنے یہ سنا ہوا لباس, پیبند لگا لباس اپنے جسم سے جدا کیا تھا, اسی طرح جو تیری خواہشات کا لباس جو تو نے اپنے باطن میں آباد ہوا تھا, جس سے تو نے جیسے اپنے ظاہر سے ظاہر کو تو خوبصورت اور حسین و جمیل بناتا تھا, اسی طرح اپنے باطن کو تو نے باطنی خواہشات کے ساتھ, دنیاوی خواہشات کے ساتھ, دنیا کی طرف کے ساتھ, جیسے تو نے اس کو خوبصورت لباس پہنائے ہوئے تھے, جیسے ظاہری لباس دور کیا تھا, اسی طرح تو نے باطنی لباس بھی دور کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کر کے
اپنے اوپر لے لی، باقی لباس میں نے اپنے جسم سے جدا کر دیا، سلا ہوا خوبصورت مزین لباس میں نے اپنے جسم سے الگ کر دیا، لیکن میرے باطن میں جو دنیاوی جو نفسانی خواہشات جو دنیا کی طرف کا لباس میں نے اوڑا ہوا تھا میں نے اسے تو نہیں اتارا۔ آپ نے پوچھا اچھا جب تم نے تلبیہ کہا، زبان سے یہ کہا کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو زبان سے تو تم نے یہ کہا کہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں، مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کیا تیری روح بھی تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی یا نہیں ہوتی؟ وہ حضوری تجھے نصیب ہوئی تھی یا نہیں ہوتی؟ وہ حضوری جو تجھے دنیا سے بیگانہ کر دے، دنیا سے الگ کر دے، خوف خدا کو تیرے اوپر طاری کر دے، خشیت الہی کا غلبہ تیرے اوپر کر دے، اور تجھے اپنے رب کے سوا کچھ یاد نہ رہے، تجھے اپنے رب کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے، تو کیا اس کیفیت نے کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کر کے کہتا ہے میرے اوپر ایسی تو کوئی کیفیت نہیں آئی، میں نے اپنی قلب میں، اپنی روح میں، اپنے اندر ایسی کیفیت کو محسوس نہیں کی میں نے۔ فرمایا جب تو حرم میں پہنچا، جب تو حرم میں پہنچا تو نے رب کے گھر کا دیدار کیا، تو نے رب کے گھر کا دیدار کیا، تو جس کے گھر کا دیدار کیا، جس کے گھر میں کیا تھا، کیا تجھے گھر والا بھی نظر آیا یا نہیں آیا؟ گھر والا نظر آنے پر ایک بات، ایک بزرگ اللہ کی ولی حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے، فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ جب حج کے لیے گیا میں نے طواف کیا تو مجھے ہر طرف انسان نظر آیا، میری آنکھوں کے سامنے وہ کالے پتھروں سے بنا ہوا عظیم الشان عظیم المرتبہ گھر مجھے نظر آیا، اور کہیں کہیں مجھے اپنا آپ بھی نظر آیا۔ ذرا میرے ساتھ رہ کر کہیں کہیں مجھے میرا اپنا آپ بھی نظر آیا۔ دوسری مرتبہ جب میں گیا تو مجھے لوگ نظر نہ آئے، مجھے اپنا آپ نظر نہ آیا، لیکن مجھے اللہ کا گھر نظر آیا۔ جب میں تیسری دفعہ گیا مجھے لوگ بھی نظر نہ آئے، مجھے اپنا آپ نظر بھی نہ آیا۔ جب میں تیسری مرتبہ گیا تو مجھے رب کا گھر بھی نظر نہ آیا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ جنہیں یہ سعادت رب نے عطا کی ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں، جنہیں جاننے کا موقع ملے انہیں پہلے بتانا چاہتا ہوں، جو پہنچ چکے ہیں اگر سن رہے ہیں تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے بھی صحیح اور ہو کر آ بھی جائیں، سارے ارکان ادا کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوا کے ارحام لگوا کے آ جائیں، اور جس کی بارگاہ میں گئے ہیں وہاں حاضری رجسٹر میں اندراج ہی نہ ہو، وہاں حاضری لگے ہی نہ، گئے تو حاضری کے لیے، لیکن وہاں اگر حاضری نہیں لگی تو اکثر ہے حاضر ہے، وہ آنا جانا وہ زیارت تو نہیں کہلائے، وہ تیرا کہلائے۔ تیرے پر پھر آپ دنوں کا موضوع زیادہ نہیں تھا کہ بات مکمل کر سکوں آپ کے ساتھ۔ فرمایا جب تو جس کے گھر میں گیا ہے کیا تجھے وہاں گھر والا نظر آیا؟ تو میں نہیں، مجھے گھر والا تو نظر نہیں آیا۔ تو میں جب تم نے طواف کیا، چکر لگایا، تو وہ چکر تم نے اپنے گرد لگائے نہیں سمجھے؟ وہ چکر تم نے اپنے ارد گرد لگائے یا رب کے گھر کے ارد گرد لگائے؟ تم اپنے گھر چکر لگانے کو بتاؤں آپ کو، قرآن کریم میں ہے
فرمایا جب تم نے صفا مروا کی صحیح کی چکر لگایا تو وہاں چکر ہی لگائے یا چکر لگاتے ہوئے تیرے دماغ میں وہ بات تازہ ہوئی کہ یہاں اس پہاڑیوں پر ایک عظیم المرتبہ نبی کی والدہ سیدہ حاجرہ نے چکر لگائے. وہ اپنے بچے کی پیاس کے لیے بے چین اور بے قرار تھی. رب نے ان کے بچے کو اور ان کے ذریعے سے انسانیت کو پانی کے ساتھ سیراب کر دیا. یہ صفا مروا کی صحیح کرتے ہوئے کیا تیری روح کی پیاس کی بجھی یا پیاسا ہی رہا؟ ایسی بات تو نہیں. بلا حاضر کیا اب کم ہے. ایک رکن کا سوال کیا, ایک رکن کا سوال کیا کہ تم نے وقوف عرفات کیا. اور عرفہ ایک اس جگہ کا نام ہے اور ایک عرفہ معرفت سے ہے جس کا مطلب پہچان لینا, جان لینا, اپنی کمال کو پہنچ جانا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے یعرفون. اللہ نے بندوں انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ رب کی معرفت حاصل کریں. صوفیاء نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک نقل کی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا رب کو پہچان لیا. فرمایا مقام میدان عرفات میں تو پہنچا, کیا وہاں پہنچ کر مقام معرفت کو بھی پہنچا یا نہیں پہنچا؟ مقام عرفات میں تو پہنچا, تو نے وقوف عرفہ کیا, وہاں ٹھہرا. کیا مقام معرفت کو بھی تو نے پایا یا نہیں پایا؟ اور اس عظیم تر درجے پر فائز ہوا یا نہیں ہوا؟ عرض کرنے لگا وہ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. ان سارے ارکان کی روح اور ان سارے یعنی ایک حج کا ظاہر تھا جو وہ حاجی کرتا رہا, جو وہ مرید کرتا رہا. اور آپ نے ہر ظاہری رکن میں اس کی باطنی کیفیت کو, اس کی روحانی کیفیت کو, اس کی قلبی کیفیت کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے یہ سارے سوال فرمائے کہ فلاں مرحلے پر تو نے ظاہری یہ عمل کیا ہے, باطنی یہ عمل کیا یا نہیں کیا, تیرا دھیان ان چیزوں کی طرف کیا یا نہیں کیا. اس نے ہر بات میں انکار کیا. جب ہر بات میں انکار کیا نا کہ حضور میں اپنے اس پورے سفر میں اس کیفیت کو نہیں پا سکا, تو سنیے ذرا شیخ کامل نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کیا تو نے حج کیا ہے, تو نے حج کیا ہے. یہ فتوے کی موجود نہیں, یہ روحانیت اور باطنی اعتبار سے یہ ہوا کہ شیخ کامل کا ہے. اس لیے کہ ظاہری ارکان اگر باطنی کیفیات تک پہنچانے سے قادر ہیں تو رسم بڑھا دیا جاتے ہیں. اس کی مقصدیت کو حاصل کرنے میں ناکام اور بیکار ہو جاتا ہے. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے بلا شبہ, لیکن اس لاکھوں کے مجمع سے عالم کفر کو کوئی خطرہ نہیں, انہیں کوئی ڈر نہیں, انہیں کوئی فکر نہیں. یہ لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے ہر رنگ کا, ہر نسل کا, ہر قبیلے کا, ہر زبان کا, ہر کلچر کا مسلمان وہاں آ رہا ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ اگرچہ کیوں ہو رہے ہیں. ان کو پتا ہے, ان کے علم میں ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہے. یہ ہجوم ہے, یہ ہجوم ہے, اجتماع نہیں ہے. یہ اگرچہ ہو گئے ہیں لیکن ان کی کوئی مقصدیت نہیں. ہر ایک صرف ثواب اجر اپنے اپنے اعمال کو سیدھا کرنے کے لیے وہاں اکٹھا ہو رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے جس عظیم مقصد کے لیے یہ عظیم فریضہ دیا ہے اس سے قاصر ہے. ایک تو حج کے حوالے سے یہ بات. دوسری بات, لاکھوں روپیہ لگا, اتنا سفر کر کے گئے. آگے اس کے اور پہلو پہ ذرا توجہ کر رہے ہیں. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ سنا لیکن میں نے کہیں کوٹ نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں تھا. اور ظاہر ذمہ داری کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک اس کا ریفرنس نہ ہو اتنی بڑی بات کو آگے منتقل نہ کیا جائے. ریفرنس ملا ایک آیات صوفیہ میں. احمد بن اسکاف دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دمشق کے رہنے والے, یہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو مقبول کرے.
دوبارہ دعا ہے کہ اللہ ان کی حاضری قبول کرے. جن کی تمنا اور آرزو ہے ذرا ان کی توجہ کے لیے ذرا اس چیز کی طرف بھی دھیان رکھیں. اور جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادات کی فرضیت مسلم ہے، لیکن یہ جو ہر سال کر پڑتے ہیں گنتی پوری کرنے کے لیے یا جس نیت سے بھی، جو جس کی نیت اس کے مطابق اس کا عمل، ذرا توجہ رکھیے گا. احمد بن نصاب دمشق کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ فرماتے ہیں دمشق کے رہنے والے ہیں، فرمانے لگے میں نے بڑے سالوں کی محنت کے ساتھ حج کے لیے پیسے چھوڑے. اس زمانے میں پیسے حج تھے یا گھوڑے خچر مکمل تھے. فرمانے لگے میں نے پورے سفر کی تیاری کی اور اگلے دن جب میں نے اس مبارک سفر کے لیے جانا تھا تو میرا بیٹا باہر نکلا. تھوڑی دیر کے بعد روتا ہوا واپس آیا. میں نے اپنے بیٹے سے رونے کی وجہ پوچھی. کہنے لگا میں پڑوسیوں کے گھر کھیتی کے لیے گیا تھا، انہوں نے گوشت پکایا ہوا تھا، میں نے ان سے گوشت مانگا کہ میرا دل کر رہا ہے مجھے بھی تھوڑا سا سالن دے دیں، ایک روٹی مجھے بھی دے دیں. تو پڑوسیوں نے وہ گوشت دینے سے انکار کر منع کر دیا. آپ اٹھے اور اس کا پڑوسی کے گھر تشریف لے گئے اور چل کی شکایت یہ کی تو میرا بچہ تیرے گھر میں کھیلتے ہوئے آیا اور تم نے تیرے بچے جہاں کھا رہے تھے وہاں اگر وہ 2 روپئے یہ لے لیتا تو کیا حرج تھا. جب آپ نے یہ فرمایا احمد بن نصاب دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑوسی سے، اس نے کہا آج کے یہ راز ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کھلے، لیکن آپ آ گئے ہیں تو آج یہ راز کھل ہی گیا ہے. راز یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں. ایک ہفتے سے فاقے پر گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. بچے بلک رہے ہیں، موت تک جانا پہنچی ہے نوبت. فرمانے لگے میں دن کو نکلا ہوں باہر جنگل میں، ایک بکری مردار مری ہوئی پڑی تھی، میں مردار بکری کا گوشت کاٹ کر لے آیا اور میں نے آ کر کو پکا دیا. ظاہر ہے ہم مجبور ہیں، ہمارے بچے بھوک سے مرنے کے قریب میں ہیں. ہمارے لیے تو یہ شاید ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سب کو جانتے ہوئے کہ یہ حرام گوشت ہے میں آپ کے بیٹے کو کیسے دے سکتا ہوں. جب آپ نے یہ سنا آپ کی چیخیں نکل گئی. گھر آپ کا اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی، پوری رات میں گراتے ہوئے گزار دی. یہ گراتے ہوئے کس وجہ سے گزار دی کہ مولا کریم تو میری اس گناہ کو معاف کر دے کہ میرا پڑوسی بھوک کی اس کیفیت میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میرا پڑوسی اتنی سخت کیفیت میں تھا اور مجھے علم نہ ہو سکا کہ میں اس کی خدمت کر سکتا، میں اس کی بھوک اور پیاس کا علاج کر سکتا. صبح اٹھے تو درہم و دینار اور سامان زبر و راشن جتنا کچھ اپنے حج کے لیے اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا نہ کر اس گروپ کو بنا. آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا موسم گزر گیا، حج کا موسم گزرنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے جو دمشق کے رہنے والے تھے جن کا نام حجاج بن ذوالنون مصری، وہ بھی دمشق کے حج کرنے وہاں گئے ہوئے تھے. ایک دن وہ حجاج بن ذوالنون مصری احمد بن نصاب دمشقی سے ملنے کے لیے گھر میں آئے. آتے ہی ملے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، بڑی محبت عقیدت سے بیٹھ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ احمد ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہیں. آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہیں. آپ نے فرمایا میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا، وجہ کیا ہے بتا. تو پھر حجاج بن ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سال حج میں گیا تو میں حج کرنے کے بعد مطاف پہ لیٹا ہوا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب دیکھا کہ میرے سرانے 2 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک پوچھتا ہے کہ اس سال حج کے لیے کتنے لوگ آئے. فرشتے نے بتایا کہ اس سال اس نے 1,00,000 حج کرنے کے لیے لوگ آئے.
دوسرے نے پوچھا یہ بتا کہ اتنے لاکھ جو حج کرنے کے لیے آئے ان میں سے حج قبول کتنے کا ہوا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان میں سے جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا، کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ جب کسی کا حج قبول نہیں ہوا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کے اپنے عمل کے مطابق تو کسی کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے احمد بن اسقاط دمشقی کی برکت سے، احمد بن اسقاط دمشقی کی برکت سے ان سب کا حج اللہ قبول کرا۔ انہوں نے حج کیا ہی نہیں۔ یہ بات سن کر حجاج بن جنون مصری بیدار ہوئے، حیران ہوئے، حج کے سفر سے واپس آئے اور آ کر ان کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ حج پہ گئے نہیں، آپ نے حج کا رکن فریضہ فرض ادا کیا نہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ حج پہ گئے نہیں، گھر میں ہیں، اور اللہ نے آپ کی برکت سے وہاں لاکھوں کے حج کو قبول فرما دیا۔ تو پھر آپ کو پورا واقعہ سنایا کہ میرے پڑوس میں اس طرح کیفیت تھی اور میں نے اپنے حج کا سارا سامان اٹھا کر میں نے غریب پڑوسی کو دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج پر گئے نہیں، اللہ نے ان کی وہاں نہ جانے کی برکت سے اور پڑوسی کے ساتھ اس نیکی اور برائی کی برکت سے وہاں جانے والوں کو قبول کر دیا۔ پیغام یہ ہے اس میں، اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں حاضری بڑی سعادت کی بات ہے، وہاں حاضری بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر فرض ادا ہو چکا ہے، وہاں حاضری ہو چکی ہے، تو پھر اس طرف توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب معاشرے میں اس حوالے سے جو خرابیاں ہیں وہ بڑی تفصیل ہے، ان کی طرف ہے ناصری کرنا وقت کی خبر ہو گیا ہے، لیکن ایک اصلاح کی نیت کے ساتھ توجہ کے لیے یہ بات میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، سب کی اصلاح فرمائے، ناجائز کام کروا کے بطور رشوت کہتے ہیں جاؤ دوسری شادی کر تو حج کراؤ، عمرہ کا رشوت میں عمرے کا ٹکٹ، اللہ اکبر۔ آج اس طرح کوئی اپنے آپ کو مطمئن تو کر سکتا ہے، لوگوں کی نظر میں دفعہ پرہیزگاری کا ڈھنڈورا تو پیٹ سکتا ہے، لیکن جو رب کے ہاں دفتر ہے، جہاں نیکیاں قبول ہوتی ہیں، جہاں وہاں ان کو چھانٹی کر کے قبولیت اور عدم قبولیت کی صنعت کی جاتی ہے، وہاں قبولیت کے معیار کچھ اور ہے، وہاں دین کا فلسفہ، ارکان کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ ایک سے آپ کی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، سارا دن محنت کرتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، میں رات کو سوتا ہوں، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں تہجد نہ پڑھوں اور اللہ مجھے تہجد کا ثواب عطا فرمائے۔ کیسے کلیئر لوگ تھے یار، کیسے صاف ستھرے لوگ تھے، کتنے صاف ستھرے لوگ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دن میں کسی وقت اپنے محلے کے اندر رہنے والی کسی بیوہ کا حال پوچھ لیا کر۔ ہم نے دین کو مسجدوں میں عبادت گاہوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، یہ دین کی عبادات کا نظام تو جہاں سے نکل کر اللہ کے بندوں کی خدمت، ان کی محبت اور ان کے امن اور ان کے سکون کا رستہ دیتا ہے، ان کے آرام کے لیے پیغام اور تربیت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف بھی کر دے اور ہم اس عمل کو ذرا چیک کر کے جہاں رب زیادہ راضی ہو سکتا ہے، جہاں رب زیادہ راضی ہو سکتا ہے اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین جملے تھوڑا سا بالکل ٹائم ہو گیا، 29 سپتمبر سے یہ اکتوبر پولیو ایک خطرناک بیماری حکومت کی طرف سے اس کے خطرے پلانے کی مہم ہے۔ اپنے دائیں بائیں محلے میں جہاں کہیں بھی یہ ویکسینیشن نہیں ہو سکی، تمام حضرات کو چاہیے کہ وہ ڈینگی کے حوالے سے یہ محتاط رہیں کہ آپ کی تدابیر اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے
باتوں کو یاد سے معمول کرے اور ہمیں اس حج کی روحانیت کو، حج کی باطنی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بارگاہ کی اور اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔